سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تسلسل سے درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مسلسل شرف عطا فرمایا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں ہم کسی ایک ٹاپک کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کریمہ بیان کرتے ہیں، پھر ایک خاص درس کسی شکل اختیار کی جاتی ہے تاکہ آیت قرآنی بھی پڑھنے تلاوت کا شرف حاصل ہو، پھر اس کا ترجمہ، پھر تفسیر بھی ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی خاص آیت کے یا سورہ کے نزول میں پوشیدہ مقصد ہے اس مقصد کو عیاں کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا تو یقیناً اس کے پیچھے مزید ایک مقصد یہ ضرور پوشیدہ ہے کہ اس مقصد کو جانا جائے، اور اس مقصد کو جاننے کے بعد اس مقصد کا جو تقاضا ہے اسے پورا کیا جائے۔ جیسے کہ ابھی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلقہ واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان فرمائے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہماری بات چل رہی تھی، جو واقعہ آپ کی زندگی سے متعلق چل رہا تھا، وہ آپ کے بچپن سے پھر جوانی تک، پھر شعیب علیہ السلام کے پاس آپ پہنچے، ان کی صاحبزادی سے نکاح، اور پھر اب آپ واپس جب زوجہ کو لے کر چلے تو وادی مقدس طویٰ میں آپ پہنچے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت پہ تجلی فرمائی۔ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، زبان بظاہر درخت کی ہے، اسے قوت گویائی مل گئی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے لگا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے دو کام سپرد فرمائے، ایک تو یہ کہ آپ بار نبوت اٹھائیں، دوسرا اس نبوت کے تقاضے کے مطابق فرعون کے پاس جا کر تبلیغ دین فرمائیں، اور اس کے لیے بڑے معجزات عطا کیے گئے، جن میں سے دو بڑے معجزے یہ تھے کہ ایک تو آپ کے عصائے مبارکہ کو اژدہا بن جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، اور یہ گویا کہ آپ کو ایک معجزہ حاصل ہوا کہ آپ عصائے مبارکہ زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور دوسرا ید بیضا کا آپ کو معجزہ دیا گیا۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا کہتے ہیں سفید کو، کہ آپ اپنی بغل مبارکہ میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو سفید ہو جاتا تھا، اور ایسی شعائیں نکلتی تھی جیسے سورج سے شعائیں نکلتی ہیں، اور پھر دوبارہ ہاتھ ڈال کے نکالتے تو دوبارہ آپ کا جو گندمی رنگ تھا ویسا آپ کا کلر دوبارہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ جو واقعات ہیں، یہ خصوصی طور پہ یہ تبلیغ دین کے واقعات، وادی مقدسہ میں پہنچنا، فرعون کا غرق ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ تو چنانچہ اس کے پیچھے بھی ایک خاص مقصد ہوگا، اور وہ مقصد یقینی سی بات یہ ہے کہ ہم ان پر غور و تفکر کر کے ذرا گہرائی کی نظر سے اس کو دیکھیں اور سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں پر بھی آزمائشوں کے دروازے کھولے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلیٰ منصب حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب اور مقرب بنا لے، تو پھر ہر قسم کی مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، ذہنی ٹینشن اس سے دور کر دیے جاتے ہیں، اسے قدم قدم پر آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں، آسمان سے نعمتوں کے خوان اور تھال اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بہت کچھ عطا بھی فرماتا ہے، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ، امتحان کا سلسلہ، یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا نظام بہت ہی ایسا نظام ہے کہ وہ عقل اس کو صحیح اس کی حقیقت تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے، کہ دنیا میں ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، ہم انعام کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور آزمائشیں کم از کم بالکل روک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ انعام تو ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن آزمائشوں کے دروازے اس قدر کھول دیے جاتے ہیں کہ واقعی وہ ایک عام آدمی شاید اس مقرب بندے پر آنے والی آزمائشوں کو برداشت نہ کر سکے۔ تو ہم تو اپنی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات ہماری زبان سے اس قسم کے جملے بھی نکل جاتے ہیں کہ یار کیا مصیبتیں نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ پہ نازل ہو رہی ہیں۔ ہمیں ہر مصیبت بہت بڑی محسوس ہوتی ہے، ہر مصیبت عظیم محسوس ہوتی ہے،
اپنی ہر مصیبت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہی لگتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ چیزیں بیان فرمائیں۔ اسی طرح تبلیغ دین کی راہ میں رکاوٹ اور اس پر صبر و تحمل کے معاملات، یہ بھی اس سے سمجھ میں آتے ہیں، اور دیگر بہت ساری باتیں ہیں جو الحمدللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیے اور اسے تبلیغ کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ فرعون کے پاس جاؤں گا تو میں نے قبطی کو پہلے ہی مار دیا ہے۔ جو آپ اگر تسلسل سن رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ قبطی کا معاملہ کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر بیان کیا کہ یا رب کریم، میں نے چونکہ قبطی کو مارا ہے، وہ میری ویسی تلاش میں ہے، اور اسی طرح میں بچپن سے لے کر جوانی تک خود فرعون کے محل میں پلا بڑھا ہوں، تو اب اگر میں جا کر انہیں کہوں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو یقیناً وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے جو میری تصدیق بھی کرے گا۔ اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بچپن میں انگارہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی، تو اس لکنت کی وجہ سے آپ نے عرض کیا یا رب کریم میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ افصاح ہے، فصیح زبان میں گفتگو کرتا ہے، ان کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن ابھی ہم آگے سورہ طٰہٰ کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی گرہ بھی کھول دی تھی، کیونکہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ دعا کی تھی۔ تو بہرحال یہاں تک سورہ قصص آیت نمبر 35 سے اب ہم آگے آغاز کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ نے درخواست کی کہ یا رب کریم میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، قالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنشد عضدک، ان قریب قوت دیں گے ہم آپ کے بازو کو، بھی اخی کا، آپ کے بھائی کے ساتھ، یعنی آپ کے بازوؤں کو قوت فراہم کر دیں گے آپ کے بھائی کو ساتھ کرنے کے ساتھ، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور بنائیں گے، مقرر کریں گے ہم آپ دونوں کے لیے ایک غلبہ، یعنی تم لوگ فرعون پہ غالب آؤ گے، گھبراؤ نہیں، تم ہی غالب آؤ گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، بس نہیں پہنچ سکتا وہ تم دونوں تک ہماری آیات کے مقابلے میں، یعنی جب تم اپنی نشانیاں پیش کرو گے تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے اوپر غالب آ جائے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کرے گا وہ غالب آنے والے ہیں۔ اب یہ ہے دیکھیں کہ وعدہ خداوندی اور موسیٰ علیہ السلام کا اس پر اعتماد۔ ایک طرف فرعون ہے، کئی سو سال سے زندہ شخص، اسے کبھی نزلے کی، سر درد کی بیماری بھی نہیں ہوئی ہے، یہ مفسرین نے لکھا تھا، اور اس کے پیچھے ہزار ہا کی فوج ہے، طاقتور ہیں، مالدار ہیں، صحت ہے، فراوانی ہے، حکومت ہے، زور ہے، غلبہ ہے، اور یہاں صرف یہ دو بھائی ہیں، نہتے ہیں، ان کے مقابلے میں بظاہر کمزور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ غلبہ اصل میں قوت سے نہیں ہوتا ہے، طاقت سے نہیں ہوتا ہے، افرادی جنگی صلاحیتوں سے یا افرادی تعداد سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ غالب کرنا چاہے اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دو تنہا شخص ہیں، اور اس دربار میں جا کر انہیں تبلیغ دین کرنی ہے کہ جہاں پر فرعون کو خدا سمجھا جاتا ہے، اور وہاں جا کر یہ کہنا ہے کہ تم خدا نہیں ہو، خدا تو دوسرا ہے، ہمارا رب ہمارا خدا ہے اور تیرا بھی خدا ہے، تم اطاعت کرو۔ آپ اس سچویشن کو سوچئے اور ذرا اس ماحول میں اتر کر دیکھیے کہ اگر ہمیں یہ تبلیغ دین کا موقع دیا جائے کہ کسی بڑے ملک کے بڑے عہدیداروں کے پاس کہا جائے کہ تم جاؤ اور تبلیغ کر کے ان کے کہو کہ تم دونوں غلط ہو، تم لوگ سب غلط ہو، اور انہیں سمجھایا جائے، تو کیا ہم یہ جرأت کر سکتے ہیں؟ جبکہ یہ بھی یقین ہو کہ سامنے والا جاہل قسم کا آدمی ہے اور ہم جا کے کچھ تبلیغ کرنا چاہیں گے تو وہ فوراً ہمیں مار بھی سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کتنا ڈر، کتنا خوف، کتنی پریشانی، کیسا ٹینشن ہم پر مسلط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں ان کو بھیجا جو تکبر سے بھرا ہوا تھا، کسی کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بادشاہ اس کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا یہ جا کر کہنا کہ تم غلط ہو، تمہارا دین غلط ہے، مذہب غلط ہے، تمہارے نظریات غلط ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے، صحیح نظریہ، اس کو قبول کرو، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یہ ہماری پہلے بات ہو چکی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا مبارکہ پھینکیں، اور آپ نے ڈالا اور وہ سانپ بن گیا تھا، تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا اور آپ پلٹ کے پیچھے ہٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ گھبرائیے نہیں،
یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ اسے دوبارہ پکڑیں۔ جب دوبارہ پکڑا تو وہ عصا مبارکہ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا، اس پہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ ایسی بہادری، اتنی سخت دلی، اتنی مضبوطی ان کو قدرتی طور پہ دی گئی ہو کہ کوئی خوف ہی محسوس نہ ہو، وہ دیکھے جائیں گے، دیکھا جائے گا۔ اگر باطنی لحاظ سے اللہ نے کسی کو اتنا مضبوط کیا ہو تو واقعی پھر اس کے لیے تو آزمائش نہیں ہے، وہ تو بہت آسانی سے جا کر تبلیغ کر سکتا ہے۔ آزمائش تو اس کے لیے ہوگی کہ اس کی طبیعت پہ خوف کا غلبہ بھی ہو سکتا ہو، وہ پریشانی کو محسوس بھی کر سکتا ہو، جان جانے کا اندیشہ بھی اس کے پاس موجود ہو، اس کے باوجود اپنی قدرت، اپنے اختیار، اپنے ارادے اور اپنی سوچ بچار کو بروئے کار لاتے ہوئے قصداً اس دربار میں جائے، اس مقام پر جائے۔ یہ ہے بڑی آزمائش۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا کہ جب عصا مبارکہ کے معاملے میں دل پہ آپ کے خوف طاری ہوا تو ثابت ہو گیا کہ اب اس دربار میں جاتے ہوئے بھی اندیشے، وسوسے، پریشانیاں، یہ تمام چیزوں کی یلغار تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ دونوں بھائی اپنے ذہن کو مجتمع کرتے ہوئے، ان حالات کی سختیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، اپنی طبیعت کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اور اس کے وعدے کی سچائی کو سمجھتے ہوئے وہاں پر جانے کے لیے فوراً تیار ہوئے۔ اور وعدے خداوندی پہ اعتماد دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ذرا بھی یہ نہیں کہا یا رب کریم کیسے ہوگا، نہ ہمارے پاس تلوار ہے، نہ ہمارے پاس افراد ہیں، اگر بنی اسرائیل میرے پیچھے ہیں بھی تو وہ تو بیچارے بھی غلام بنے ہوئے ہیں، ہم دونوں بھائی جا کے کیسے کایا پلٹیں گے، یا رب کریم ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے بالکل ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ ضرور تھا کہ ایک مختصر سا آپ نے یہ ضرور کلام کیا، رب کریم میرے بھائی کو اگر میرے ساتھ بھیج دے تو تیری کرم نوازی ہوگی۔ اور یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور یقینی سی بات ہے کہ نبوت کسی کی دعا سے نہیں ملا کرتی، یہ تو وہبی شے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے ارادہ فرمائے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی درخواست کی تھی تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ ایک چیز تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پہلے ہی ارادہ یہ تھا کہ ہارون علیہ السلام کو اس مقام پر بھی نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعزاز بنا دیا گیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں۔ بظاہر آپ کی درخواست کی قبولیت کا نتیجہ ہارون علیہ السلام کو نبوت کا ملنا ہوگا، لیکن فیصلہ تو ازل سے ہی ہو چکا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنی ازلی فیصلوں کے لیے دنیا میں کسی کی دعا کو، کسی کی درخواست کو، کسی کے عمل کو سبب بنا دیتا ہے۔ اس طرح وہ ارادہ ازلی ہی پورا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے لیے عزت کا سامان ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کا ادب، احترام اور قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے عزت میں اضافے کا سامان بھی کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس تناظر میں تھوڑا سا آپ دیکھیے کہ دو بھائی ہیں اور نہتے ہیں، بظاہر کمزور بھی ہیں، ایک طرف بادشاہ ہے اور اس کا دربار ہے، اس کے ہم خیال لوگ ہیں، دوسرے مذہب والے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا جانا ہے، اور وہ اتنے سرکش لوگ ہیں کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اس قوم سے جو قوم غلام بنا لی گئی ہے، اور خود سوچئے کہ ایک اگر آقا ہو وہ اپنے غلام کی بات کیسے مانے گا، کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے، ایک افسر اپنے ماتحت اور ارذل بالکل نوکر کی بات کیسے مانے، یعنی امتحان ہے اس کے لیے۔ اگرچہ ماننا چاہیے، حق بات ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، کوئی بھی کہہ رہا ہو، لیکن میں اصل میں ایک منظر کشی اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس تناظر میں اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی کہ یہاں تبلیغ دین جا کر کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، اور ایسے موقع پر کہ جب بالکل ایک شخص زور میں ہو، اس کو ساتھ کوئی برے معاملات نہ ہوں، اسے کوئی نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو، غلبہ آنے کا یقین، طاقت کا یقین، اپنی ذہانت کا یقین، افرادی قوت کا یقین، سب کچھ اس کے حاصل تھا، وہ اس کو اطاعت کی طرف مائل کرنا انتہائی دشوار تھا۔ لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے وعدہ فرمایا، فوراً اس وعدے پہ بھروسہ کیا، یقین کیا اور تشریف لے گئے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، بہت سی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، لیکن ہم ان وعدوں پر غالباً یقین تو رکھتے ہیں لیکن کامل یقین نہیں رکھتے ہیں۔ میں پہلے اس یقین اور کامل یقین کا تھوڑا سا فرق عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتا ہوں، کہ ایک چیز کا بعض اوقات یقین ہوتا ہے لیکن کامل یقین نہیں ہوتا۔ فرق اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یقین انسان کو اتنا زیادہ عمل پر نہیں ابھارتا ہے،
اس میں ایک یقین کے باوجود شک و شبہ بھی ہوتا ہے، بے یقینی کسی کیفیات ہوتی ہیں لیکن پس پردہ ہوتی ہیں، ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یقین ہے، لیکن جب یہ یقین کاملیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے تو ضرور انسان کے عمل میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور جیسا وہ یقین تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص آپ کو آ کے خبر دیتا ہے جو بڑا اچھا ہے، نیک پرہیزگار متقی ہے، خبریں وغیرہ بھی بہت ساری دیکھتا رہتا ہے، وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آج رات 3 بجے زلزلہ آئے گا اور بلڈنگیں گر جائیں گی، یہ میں نے کہیں سے خبر میں پڑھا ہے، سنا ہے۔ آپ اس کی بات کا یقین کر لیں گے، یار انکار کر کے کیا فائدہ، انکار تو نہیں کرنا چاہیے، چلو مان لیتے ہیں، لیکن کیا یہ آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی لائے گا؟ کیا ایسا ہوگا کہ رات کے 3 بجے سے پہلے آپ گھر میں ایک دم بھگدڑ مچ جائے اور آپ ضروری سامان جمع کریں اور روڈوں پہ نکل آئیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یقین ہے، کامل نہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہر نیوز چینل یہ خبر چلا دے کہ آج رات 3 بجے زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا، بلڈنگیں گر جائیں گی، جو بلڈنگوں میں ہوگا بچے گا نہیں، تو سب فوراً روڈوں پر آ جائیں، میدانوں کے اندر نکل جائیں تاکہ کچھ بچنے کے امکانات ہوں، بلڈنگوں کے قریب بھی کوئی نہ رہے، ہر چینل یہ بریکنگ نیوز آ رہا ہو، اب یہ یقین نہیں بلکہ یقین کامل حاصل ہوگا۔ اور کیا یہ ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی لائے گا؟ نہیں لائے گا۔ ہمیں کسی خاص عمل پہ ابھارے گا یا نہیں ابھارے گا؟ یقیناً ابھارے گا۔ اب ہم فوراً عملی اقدامات کریں گے، بھگدڑ مچ جائے گی، ہر گھر کے اندر شور مچ جائے گا، ضروری سامان سمیٹا جائے گا، میدانوں اور روڈوں کا رخ کیا جائے گا، اور 3 بجے کوئی بلڈنگوں کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ بس یہی فرق ہے یقین اور یقین کامل کا۔ ہمیں یقین ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک شک و شبہ ہے، اس میں کاملیت نہیں ہے، اس لیے وہ شک و شبہ ہم زبان سے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہمارا پختہ ایمان ہے، پختہ یقین ہے، لیکن ہوتا ہے، لاشعوری طور پر ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر ہوتا ہے، اسی لیے اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس اللہ تعالیٰ کے وعدے سے جو یقین حاصل ہو رہا ہے اس کے تقاضے کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ یقین کامل حاصل ہوتا تو ضرور ہوتا، ان بزرگوں کو یقین کامل تھا، انبیاء علیہ السلام کو یقین کامل حاصل ہوتا ہے، صحابہ کرام کو یقین کامل حاصل ہوتا ہے، اس لیے ان کے عمل میں آپ کوتاہی نہیں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت اگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، ہمیں ان کا یقین تو ہے، لیکن یقین کامل ابھی حاصل نہیں ہوا۔ اگر ان انعامات کا یقین کامل ہوتا تو جیسے ایک مزدور ہوتا ہے کہ صبح وہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے، مثلا راج مزدوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات 3 4 5 6 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہوتی ہیں، اگر اس میں لفٹ کا انتظام نہیں ہوتا تو بیچارے نیچے سے سامان اٹھا کے اوپر تک لے کر جاتے ہیں، تو وہ اس سخت محنت کے کیسے اپنے آپ کو کیسے تیار کر لیتے ہیں، کیسے عادی بن جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یقین کامل ہوتا ہے کہ شام کو مزدوری ملے گی۔ اس چند ٹکوں کے ملنے کا کامل یقین انہیں سارے دن سخت دھوپ اور گرمی میں کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں بھی آخرت کے انعامات کا اسی طرح یقین حاصل ہو جائے جیسے کہ اس کو تنخواہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم بھی یقیناً سخت محنت کرتے لیکن نہیں کرتے۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما